انسان کی شکل میں اگر آپ کو شیطان دیکھنا ہے تو آپ اس بندے کے چہرے کو دیکھ لیجئے۔ یہ وہی بندہ ہے جو انسان کی شکل میں شیطان ہے، کیونکہ اس کی باتیں شیطانی، اس کی عادت شیطانی، حتیٰ کہ جب یہ منہ سے کوئی بات نکالتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ اس کے منہ میں بواسیر ہو گیا ہے۔ اور یہ وہ بندہ ہے جو ہندوؤں میں مشہور ہونے کے لیے، ہندوؤں کا بڑا نیتا بننے کے لیے اور ہندوؤں کا رہبر بننے کے لیے بار بار اس طرح کے ووادت بیان دیتا ہے تاکہ لوگ اس کو اپنے سروں پر بٹھائیں اور اس کو اپنا بڑا نیتا سمجھیں۔ لیکن حال یہ ہے کہ پچھلے کئی سالوں میں اس نے کئی سارے بیان دیے، لیکن ہندو بھائیوں نے اسے گھاس تک نہیں ڈالا، کیونکہ انہیں بھی پتا ہے کہ یہ بندہ دو کوڑی کا ہی ہے اور اس کی باتیں بھی دو کوڑی کی ہیں۔ لیکن یہ ساری چیزیں ٹھیک ہے کہ یہ دو کوڑی کا ہے یا شیطان ہے، لیکن یہ جس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں توہین کا مرتکب ہوتا ہے اور یہ بار بار حضور کے تعلق سے ایسی باتیں کرتا ہے کہ جس سے مسلمانوں کی دل آزاری ہو، جس سے مسلمانوں کو بھڑکایا جائے، جس سے دیش کے ماحول کو خراب کیا جائے، اس کے باوجود یہ آزاد گھومتا ہے۔ یہاں تک تو بات قابل برداشت ہے کہ آپ مسلمانوں کے تعلق سے کچھ ایسی باتیں کہیں کہ جس سے مسلمان بھڑکیں، لیکن جب بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر آئے گی، حضور کی ذات پر آئے گی، یہ بات آپ کو پتہ ہونی چاہیے کہ مسلمانوں کے عقیدے سے جڑی ہوئی ہے، مسلمانوں کے آستھا سے جڑی ہوئی ہے۔ مسلمان ہر چیز برداشت کر لیتا ہے، مسلمان ساری چیزیں سہ لیتا ہے، لیکن جب بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی آتی ہے تو مسلمان یہاں بالکل ناقابل برداشت بن جاتا ہے، اس کی سوچ یہاں بند ہو جاتی ہے اور یہاں اس کی فکر بند ہو جاتی ہے۔ بس وہ یہ چاہتا ہے کہ اس بندے پر کسی بھی طریقے سے کارروائی ہو۔ چنانچہ اس بندے نے جس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں توہین کرتے ہوئے حد پار کیا ہے، وہ انتہائی قابل مذمت بھی ہے اور قابل گرفت بھی ہے۔ لہذا میری گزارش ہے یو پی پولیس سے، یو پی گورنمنٹ سے، کہ اس بندے کے خلاف سخت قدم اٹھائے جائے اور اسے کئی سنگین دھاراؤں کے تحت اسے گرفتار کیا جائے اور اسے ایسی سزا دی جائے کہ دوبارہ یہ اس طرح کی ہمت نہ کر سکے، دوبارہ یہ دیش کا ماحول خراب نہ کر سکے، دوبارہ یہ مسلمانوں کی دل آزاری کا سبب نہ بن سکے۔ اس لیے کہ اگر آپ نے اسے سخت سزا دی تو دوبارہ یہ اس طرح کی ہمت نہیں کرے گا اور بولنے سے پہلے 10 بار سوچے گا کہ مجھے بولنا کیا ہے۔ جب اس بندے کو ہر طرح کی آزادی ملتی ہے تو یہ آئے دن بار بار اس طرح کی باتیں کرتا ہے۔ ایک بار اگر اس بندے کو قانونی اس پر کارروائی کرتے ہوئے سخت سزا دے دی جائے گی تو یہ دوبارہ اس طرح کی ہمت نہیں کرے گا۔ اور ساتھ ہی ساتھ دوستو، میں وہی بات دہراتا ہوں جو میں نے ایک ویڈیو میں اور دہرائی تھی کہ یہ بات عام ہوتی جا رہی ہے کہ جگہ جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں توہین کیا جا رہا ہے۔ ابھی مہاراشٹر میں کیا گیا اور اس سے پہلے کئی جگہ پر کیا گیا، اور اسی طریقے سے اگر آپ سوشل میڈیا کا کہ وہ کمنٹس اگر کھمالیں تو وہاں جانے کے بعد آپ کا ذہن یقیناً خراب ہوگا۔ جس طریقے سے بات اسلام، مسلمان، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کی جاتی ہے وہ ناقابل برداشت ہے۔ بلکہ میں اس ویڈیو کے ذریعے سے دوبارہ وہی ریکویسٹ کروں گا کہ جب تک آپ اس پر ایک عالمی قانون نہیں بنوائیں گے، ورلڈ لیول پر انٹرنیشنل قانون نہیں بنوائیں گے، جس قانون کے تحت کسی بھی دھارمک شخصیت کو کہ جس سے لوگوں کی آستھا جڑی ہوئی ہو، جس سے لوگوں کا عقیدہ جڑا ہوا ہو، اگر کسی بھی ایسے بندے کے خلاف کوئی زبان استعمال کرتا ہے، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، اگر کوئی بھی ایک مذہب کا ماننے والا دوسرے مذہب کی شخصیات پر اپنی زبان کو دراز کرتا ہے یا اپنی زبان سے کچھ ایسی بات نکالتا ہے تو اس پر انٹرنیشنل عدالت کے اندر کارروائی ہونی چاہیے، تاکہ وہ شخص جب اسے سزا ملے تو وہ دنیا کے لیے قابل عبرت بنے اور دوبارہ کسی بھی بندے کو اس بات کی ہمت اور جرت نہ ہو کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے یا کسی دیگر شخصیات کے تعلق سے اس طرح کی باتیں کر سکے۔ اور یہ جب ہی ہو سکتا ہے جب تک اس پر قانون نہ بنے، اور جب تک قانون نہیں بنے گا لوگ آزاد گھومیں گے اور آزادی کے نام پر لوگوں کو ٹھیس پہنچانے کا کام کریں گے۔ ہمارے یہاں ایک بات بولی جاتی ہے نا، یہ بولنے کی آزادی ہے اور ابھیوکتا کی آزادی ہے، ہم کچھ بھی بول سکتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ اپنی زبان سے وہ بات نکالیں کہ جس سے دوسرے کمیونٹی کے لوگوں کو، مسلمانوں کو یا کسی بھی مذہب کے ماننے والوں کی دل آزاری ہو۔ تو اس طرح کی چیزوں کو کنڈم کیا جانا چاہیے اور اس طرح کی چیزوں پر پابندی لگنی چاہیے اور اس چیزوں کو لے کر ایک سخت قانون بننا چاہیے، تاکہ دوبارہ کسی کے اندر یہ ہمت نہ ہو کہ کوئی اس طرح کی جرت کر سکے۔